مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ یہ سورہ الحاقہ کی آیات ہیں۔ آخری رکوع چل رہا ہے سورہ الحاقہ کا۔ پچھلے رکوع میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے اور مجنون کہتے، تو قرآن نے اس کا جواب دیا، اور قرآن نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن تو دور کی بات، اگر ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے، ایک جملہ بھی، تو ہم دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرک کاٹ ڈالتے، یعنی ہم ان کو پنپنے نہیں دیتے۔ یہ کنایہ ہے۔ پہلے زمانے میں جب کسی کو قتل کیا جاتا تھا تو اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی گردن پہ وار کیا جاتا تھا، دایاں ہاتھ کنٹرول میں لیا اور گردن پہ تلوار چلائی۔ تو جب بھی کسی کو دھمکی دینی ہوتی تھی نا تو لوگ یوں ہی کہتے تھے، میں تیرا دایاں ہاتھ پکڑ کے تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو عرب میں جو محاورے استعمال ہوتے تھے قرآن نے بھی انہی محاوروں کو استعمال کیا ہے، اسی کو بلاغت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا کلام ہے نا، اللہ چاہتے تو ایسے کلام میں بات کرتے جو ہماری یا عربوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ لوگ اشکال کرتے ہیں نا، بھئی اللہ تعالیٰ اس انداز میں لوگوں سے کیوں کلام کرتے ہیں جس انداز میں لوگ کلام کرتے ہیں؟ تو بھئی کلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا جو طریقہ پبلک استعمال کرتی ہے اس کو اس پبلک کی لینگویج اور لغت کہا جاتا ہے، اس پبلک کی زبان کہا جاتا ہے۔ یہ جو گرامر کے قاعدے ہیں نا، گرامر کے، زبان گرامر کے اصول اور ضابطوں کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ گرامر کس کی محتاج ہوتی ہے؟ زبان کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہی انداز اختیار کیا ہے، یعنی وہی عربی میں نازل ہوا نا، تو عربی اسی زبان کو کہیں گے جو لوگ اس وقت بول رہے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا لیکن بلاغت کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہے۔ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال۔ خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے، ان چیزوں کی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں لوگ۔ کسی بھی زبان میں نا، زبان میں دو خوبیاں جب آپ ڈال دیتے ہیں تو اس سے وہ آپ کی جو زبان ہے وہ بہت اچھی زبان کہلاتی ہے۔ دیکھیں اردو بہت سے لوگ بولتے ہیں، انگلش بہت سے لوگ بولتے ہیں، عربی بہت سے لوگ بولتے ہیں، لیکن کیا سب کا اثر ایک جیسا ہوتا ہے؟ بول لیں اگر نہیں ہوتا تو ہوتا ہے، سب کا اثر الگ ہوتا ہے۔ ایک بندہ وہی بات کرتا ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے، ایک بندہ وہی بات کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بھائی تو بول کیا رہا ہے، خود بھی سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا۔
تو ہم جو کہتے ہیں نا یار یہ بندے کا بات کرنے کا جو طریقہ ہے یہ بڑا اٹریکٹیو ہے، تو کیا خوبی ہوتی ہے زبان میں جس کی وجہ سے اس کے کلام میں اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا خوبی ہوتی ہے؟ یہ موضوع اس لیے ضروری ہے کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ میرے جیسا کوئی کلام نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جیسا، قرآن جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کہتا ہے نا میرے جیسا کوئی کلام نہیں، کیا مطلب؟ اتنی اٹریکشن کسی کلام میں ہو نہیں سکتی جتنی اٹریکشن قرآن میں ہے، یعنی وہی بات کو قرآن کے علاوہ آپ بیان کریں گے اتنی اٹریکشن نہیں ہوگی۔ اللہ نے جس انداز سے بیان کیا وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے، اتنا اٹریکٹیو کہ اس سے زیادہ اٹریکشن کلام میں پیدا کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، اور عرب عاجز آ گئے تھے، ہتھیار ڈال دیے تھے انہوں نے۔ تو خوب سمجھ لیں، دو چیزیں ہوتی ہیں کسی کلام کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے، اور آپ نے اگر بولنا سیکھنا ہے، چاہے انگلش میں ہو اردو میں ہو، آپ کو بھی اپنے کلام میں یہ حسن پیدا کرنا پڑے گا۔ ایک ہے فصاحت اور ایک ہے بلاغت۔ ایک کیا ہے؟ فصیح، اور ایک ہے بلیغ۔ فصاحت کہتے ہیں خلو الکلام عن التعقید اللفظی والمعنوی۔ عربی میں ہو گیا، اب اس کو آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ کلام گنجلک سے پاک ہو، نہ لفظی گنجلک، خود گنجلک کا لفظ فصیح نہیں ہے، گنجلک سمجھتے ہیں پیچیدگی، نہ لفظی اعتبار سے اس میں کوئی پیچیدگی ہو، نہ معنوی اعتبار سے۔ معنوی کا کیا مطلب؟ ایسا لفظ استعمال کریں اس کا مطلب سمجھانے کے لیے پھر اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ لوگ ایسی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، آدمی کو مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ شو مار رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بڑی اعلیٰ زبان ہے، حالانکہ وہ اعلیٰ نہیں ہے۔ جب آپ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس کا مطلب سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتا، تو لوگ واہ واہ تو کر لیں گے بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن اس انداز کلام میں اٹریکشن نہیں ہوگی۔ جو بات آپ جو میسج ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ میسج سامنے والی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے شاعری میں ہوتا ہے نا، اکثر شعر و شاعری میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ آپ کو بسا اوقات بہت سے لفظوں کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ فصاحت نہیں ہے۔ ویڈیو نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے، اچھا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، تو یہ فصاحت نہیں ہے۔ اس سے الجھن ہوتی ہے نا انسان کو، بھائی تو کیا کہہ رہا ہے، کہ ایسا مشکل لفظ کیوں لے کر آیا مارکیٹ میں؟ تو معنوی لحاظ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سمجھ میں آ رہا ہے کسی کے نہیں آ رہا۔ تو مشکل زبان استعمال کرنا یہ فصاحت نہیں ہے۔ فصاحت پہلا اسٹیپ ہے، بلاغت اس کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ لفظ سننے میں بڑا کھردرا سا ہوتا ہے، مطلب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ اس کی جو پروننسیشن ہے وہ اتنی مزیدار نہیں ہوتی، کھردرا سا لفظ ہوتا ہے وہ۔ معنوی تاکید میں ایک مثال زبردست جو بلاغت کے ماہرین ہیں وہ دیتے ہیں، لیسا قرب قبر حرب قبر و قبر حرب بمکان قفر۔ آپ کہیں گے یہ کیا بول دیا بھائی؟ بولنے والا یہ بتانا چاہتا تھا کہ حرب کی قبر کے قرب میں کوئی قبر نہیں ہے۔ حرب ایک بندہ ہے، اس کی قبر کے پڑوس میں کوئی قبر نہیں ہے، کیونکہ حرب کی قبر ایک چٹیل میدان میں ہے۔ تو عربی میں چٹیل میدان کو کہتے ہیں قفر، کیا کہتے ہیں؟ اور نزدیک کو کیا کہتے ہیں؟ قرب۔ لیسا کا معنی نہیں، لیسا قربا قبری حرب قبر، حرب کی قبر کے قرب میں کوئی قبر نہیں ہے۔ اب جب آپ یہ بات بولو گے کسی کو، حرب کی قبر کے قرب میں کوئی قبر نہیں ہے، بات تو صحیح ہے، اگلا بولے گا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، مصعب نے کیا فرمایا، کیونکہ بعض لوگوں کی تقریر میں اس طرح کی اضافتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بات بالکل ٹھیک ہے،
حرب کی قبر کے قرب میں کوئی قبر نہیں ہے، کیونکہ حرب کی قبر قفر میں ہے، قفر میں ہے نا، چٹیل میدان میں. لیس قرب قبر حرب قبر وقبر حرب بمکان قفر. ٹھیک ہے نا. یہ تو میں نے مثال عربی کی دی ہے، اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے. اتنا آدمی کو سگنل کو کیچ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ فصاحت نہیں ہے بھائی. اس کو آرام سے آپ کسی طرح سے ایکسپلین کریں، سمجھائیں کہ بندے کی سمجھ میں آئے. خاص طور پہ جب یہ لمبی تقریروں میں اس طرح کے کئی جملے آ جائیں گے تو سامنے والا ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے گا، جو کہ آج کل بہت سارے واعظین اور خطیبوں میں ایسا ہو رہا ہے. دوسری چیز کیا ہے، لفظی طور پر بھی جو ہے نا، یعنی اس میں وہ نہ ہو، پیچیدگی نہ ہو، اس میں کوئی ایسا چبھتا ایسا لفظ نہ ہو جو سننے میں مزہ نہ آ رہا ہو. اور بلاغت کہتے ہیں کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال، کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے نا، آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت کی حالت کیا تقاضا کر رہی ہے کہ کس قسم کا کلام ہونا چاہیے، اس کے حساب سے آپ کلام پیش کریں سامنے والے کے سامنے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے سامنے آپ نے یہ دعویٰ کیا، اس کو خبر دی کہ وسیم نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں. وسیم پتہ نہیں کیوں ہر بیان میں رگڑے میں آ رہا ہے بیچارہ. وسیم نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں. ایک ہے خبر دے رہے ہیں آپ کسی کو، ان کو بتا رہے ہیں یار ایک وسیم میرا دوست ہے، اس نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ایک سینٹنس آپ نے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کے ساتھ پیش کر دیا، آپ نے پاسٹ ماضی کے صیغے لگا دی اس میں. لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جو وسیم کا قریبی رشتہ دار ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ وسیم پر جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہو، پورے محلے میں آپ نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وسیم نے 1,00,000 روپے لیے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے وسیم بھی ٹینشن میں، اس کے دوست احباب بھی ٹینشن میں. اور آپ کو پتہ ہے میں نے بولا وسیم نے 1,00,000 روپے لیے اور میں پٹا. تو اب یہاں اگر یا تو بولو گے نہیں، بولو گے تو آپ بہت ساری تاکیدیں لگاؤ گے. آپ بولو گے بھائی بات سنو، لا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ وسیم نے واقعی میں میرے 1,00,000 روپے لیے ہیں. تم اس خبر کو جھوٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سامنے والا انکار کرے گا. جب انکار کا ڈر ہوتا ہے تو کلام میں تاکیدیں لگائی جاتی ہیں، قسمیں، جس کو عربی میں انا اور لام تاکید. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ جب کوئی خبر کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں، حصر کے ساتھ پیش کرتے ہیں، یہی ہے، یہی بندہ ہے. کبھی آپ کہتے ہیں یہ بندہ ہے، کبھی کہتے ہیں یہی ہے. خبر کو کبھی پہلے لے آئیں گے، جو خبر دے رہے ہیں اس بندے کا بعد میں تذکرہ. تو یہ کلام میں جو الٹ پلٹ ہوتی ہے نا، یہ جتنی الٹ پلٹ اس کنڈیشن کے لحاظ سے اس کے بالکل مطابق ہوگی، اتنا ہی کلام میں بلاغت پیدا ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کلام میں مبالغے پیدا کرتے ہیں بہت زیادہ، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. مائیں بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ میں تیرے دانت توڑ دوں گی، یہ بہت بلیغ کلام ہے. بچے کو مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب مما کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ لفظی ترجمہ اس کا دیکھا جائے تو یہ تو 100% جھوٹ ہے. جب جھوٹ ہے تو فصیح و بلیغ کہاں سے ہو گیا؟ لیکن یہاں ماں کا بنیادی مقصد دانت توڑنا نہیں ہوتا. وہ کیا ہے، وہ بچے کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوتی ہے حشر نشر کر دوں گی. اسے پتا ہے کہ یہ جو مفہوم میں ڈیلیور کرنا چاہتی ہوں، یہ حشر نشر کا لفظ جب استعمال کروں گی تو بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے لیے دانت توڑنے اور ٹانگیں توڑنے کا لفظ عین مناسب ہے. تو یہاں کلام میں حقیقت مراد نہیں ہوتی، مجاز مراد ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی ایسا ہی ہے، قرآن میں بہت زیادہ مجاز کا استعمال بھی ہے، اس کے حقیقت مراد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے حقیقی معنی مراد لیے جائیں، وہ مجاز ہے. تو یہ قرآن بھی عربی میں نازل ہوا نا، تو جس زبان میں جو محاورے استعمال ہوتے ہیں وہ محاورے قرآن نے بھی استعمال کیے ہیں. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، تبھی تو قرآن میں مثالیں بہت ہیں. فرمایا کافر کی مثال جس کے پاس ہدایت کا راستہ نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پانی کا سراب. ریگستان میں جب آپ سفر کرتے ہیں آپ کو پانی نظر آتا ہے، سڑک پہ بھی نظر آتا ہے،
پیاسا خوش ہو جاتا ہے کہ شاید اب مجھے پانی مل جائے، جیسے ہی قریب پہنچتا ہے جتنا جتنا قریب پانی اتنا اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ یہ مثال دے رہے ہیں غیر مسلم کی، کافر کی، جس کے پاس ہدایت کا راستہ نہیں ہے، اسے دنیا میں بڑی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن امیدوں کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ امیدیں اس سے اور زیادہ دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ دنیا آج تک کسی کو دنیا نے لفٹ کرائی نہیں ہے۔ دنیا ایسی نالائق چیز ہے، ملنے کے بعد بھی پھر دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ راحت اور سکون نا، تو وہ ملنے کے بعد اور آگے بھاگ جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے یہاں تک پہنچوں گا نا، میری تنخواہ 1 لاکھ ہو جائے گی تو میری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تنخواہ تو 1 لاکھ ہو سکتی ہے، زندگی پرسکون نہیں۔ وہ 1 لاکھ کے بعد 2 کا خیال آئے گا کہ 2 لاکھ کسی طریقے سے ہو جائے۔ تو سراب کی طرح دنیا پرس آدمی ہمیشہ اس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور سراب ہمیشہ آگے بھاگتا رہتا ہے۔ اب یہ مثال دی ہے قرآن نے، تو یہ مثال بھی بلاغت ہے اس کافر کی کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے۔ تو قرآن میں اس طرح مثالیں بہت ہیں۔ تو یہاں بھی سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، پورا قرآن تو دور کی بات، تھوڑا سا کلام بھی گھڑ لیتے۔ تقول کہتے ہیں گھڑ لینے کو، خود سے بنا کے پیش کر دیتے اور کہتے یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو ہم لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، لام تاکید کے لیے، ہم ضرور بالضرور ان کو پکڑتے دائیں ہاتھ کے ساتھ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا، پھر لام تاکید کے لیے، پھر اس کے بعد ہم قطع کر دیتے، مِنْهُ الْوَتِينِ، ان کی شہرک کو۔ ایسی بلاغت ہے نا اس کلام میں۔ ثم کا لفظ لایا گیا، دیکھیں آپ، دیکھو اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم پنپنے ہی نہیں دیتے ان کو، ہم وہ معاذ اللہ، یہ دیکھو پیغمبر سے یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم کہتے ہو کہ یہ پورا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا، تو پورا تو دور کی بات، بھائی ایک آیت یا ایک لفظ بھی لے آتے نا، تو ہم نہیں پنپنے دیتے۔ تو اللہ پنپنے کا لفظ بھی تو عربی میں استعمال کر سکتے تھے نا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اگر معاذ اللہ یہ جھوٹ گھڑتے ہم اس جھوٹ کو ایکسپوز کر دیتے، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ۔ ابھی کیا ہو گیا، اب یوں تو کر لو بھائی، بالکل ہی تھکے تھکے لگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو یوں نمایاں کر دیتے کہ بھائی ہم پنپنے نہیں دیتے، ہم جو ہے اس جھوٹ کو کیا کر دیتے، دنیا کے سامنے دکھا دیتے، کوئی ہم پہ جھوٹ باندھے ہم اس کو چلنے دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے طریقے تھے۔ اللہ میاں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ، اگر یہ گھڑ لیتے، عَلَيْنَا، ہم پر، بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کچھ بات بھی گھڑ لیتے، لَأَخَذْنَا، اب دیکھو کیسے اسٹیپ سے قرآن بیان کر رہا ہے۔ چلے اللہ میاں یوں کہہ دیتے کہ ہم ان کو قتل کر دیتے، زمین میں پنپنے نہیں دیتے، قتل کر دیتے۔ اللہ میاں نے قتل کا بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا ہے کہ ایسے نہیں قتل کرتے، ہم کیا کرتے، لَأَخَذْنَا، ہم ضرور پکڑتے ان کو، بالیمین، دائیں ہاتھ سے، کیونکہ پاور کس ہاتھ میں ہوتی ہے؟ دائیں میں۔ انسان جب اپنے آپ کو بچاتا ہے لیفٹ ہینڈ سے بچانے کی اتنی کوشش نہیں کر سکتا جتنی رائٹ ہینڈ سے۔ اللہ کہتے ہیں ہم رائٹ ہینڈ کو پہلے پکڑتے ہم، تاکہ بچ کے کہیں بھی نہ جا سکیں۔ ثم، ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کسی کو قتل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو پکڑنے کے بعد گردن پہ وار کرنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں کیا؟ اس کو فوراً قتل کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا فَأَخَذْنَا فَقَطَعْنَا، پھر ہم فوراً کیا کر دیتے؟ گردن پہ وار کرتے نا۔ ثم کا لفظ ہے، ثم تراخی کے لیے آتا ہے۔ تراخی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تراخی کہتے ہیں کوئی کام لیٹ ہو، جیسے اگر کوئی شخص کہتا ہے جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، فعمرن، پھر عمر آیا، تو مطلب فوراً آ گیا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، ثم عمرن، ثم کا مطلب فوراً نہیں آیا، تھوڑا دیر سے آیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم دایاں ہاتھ پکڑتے، ثم، پھر اس کے بعد، گویا لفظ سے یہ پتہ چل رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم کیا کرتے؟ شہرک کاٹ ڈالتے۔ تو اے اللہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں لیتا،
اصل میں یہاں اس کو کہتے ہیں ثم، یہ جو تراخی کے لیے ہے نا، یہ بیان میں تراخی کے لیے ہے. بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو بڑے اہتمام سے بیان کیا جاتا ہے تو ایک سینٹنس کہنے کے بعد انسان تھوڑی دیر صبر کرتا ہے، رکتا ہے، تاکہ پہلے والے جملے کا مفہوم اچھی طرح آپ کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے، اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے. پھر وہ کہتا ہے ٹھہرو ذرا، میں اس کے بعد اب تمہیں دوسری بات بتاتا ہوں کہ اگلا اسٹیپ میرا کیا ہوگا. یہ دونوں کام ہوتے تو کنٹینیو ہیں فوراً، لیکن سامنے والے کے دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ ہم تمہیں رک کے یہ جملہ بتائیں گے، کیونکہ ایک ایک سینٹنس کی ہماری نظر میں ویلیو ہے. ایسا نہ ہو دونوں سینٹنس کو ملا کے تم سمجھو ایک ہی جملے میں اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. تو اس لیے اللہ نے گویا اللہ تعالیٰ یوں سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ ہم پر کوئی ذرہ برابر جملہ بھی گھڑ لیتے تو پہلے ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ پھر کیا کرتے. گویا اللہ کہہ رہے ہیں ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے نا. دونوں کام بڑے اہتمام سے ہوں گے، دایاں ہاتھ پکڑیں گے، پھر اس کے بعد تسلی کے ساتھ، تاکہ کوئی شخص بچ نہ سکے جو ہم پہ جھوٹ باندھے، پھر ہم ان کی شہرت پہ ڈائریکٹ حملہ کرتے. تو یہ سب بلاغت ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ باندھیں اور ہم آپ کو اتنے آرام سے چھوڑ دیں اور بدر میں بھی فتوحات دیں، احد میں شکست کے بعد پھر دوبارہ فتوحات دے دیں، پھر خندق میں بھی فتوحات ملیں، پھر اس کے بعد مکہ بھی فتح ہو، پھر مکہ فتح ہونے کے بعد اسلامی فوجیں دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائیں اور جناب بڑی بڑی خلافتیں قائم ہو جائیں. یہ سب نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے یہاں علماء نے بیان کیا اس آیت کا مفہوم کہ اماتت کہتے ہیں موت دے دینا. معنوی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ہوتی ہے کبھی، کہ انسان اس کو پنپنے ہی نہیں دیتا. پھر وہی اشکال ہے، اس کا میں مختصر جواب دے کے پچھلے ہفتے بھی میں نے دیا تھا تاکہ بیان میں کنٹینیو ہو جائے نا. قادیانی لوگ اکثر اس آیت کو دلیل بناتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر، جھوٹی نبوت پر، کہ بھئی اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ جھوٹ باندھتے تو ہم ان کو پنپنے ہی نہیں دیتے. تو اس کا مطلب کوئی بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا. تو مرزا غلام احمد نے اگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے فالوورز اتنے زیادہ دنیا میں کیوں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کیوں پنپتے چلے جا رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس کی علامت ہے معاذ اللہ وہ جھوٹا نبی نہیں بلکہ وہ سچا نبی تھا. اس کا جواب خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں اور یہ آپ کو فائدہ دے گا جواب انشاءاللہ. دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا تو ایسے شخص کا ذمہ دار ہوتا ہے جس سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہو. ایک شخص میرا نمائندہ بن کے گیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، یا میرا نمائندہ چھوڑو، امریکہ کا سفیر کوئی آیا، ایئرپورٹ پہ اترا، 3 پیس سوٹ ٹائی، بالکل امریکہ کے سفیروں والا گیٹ اپ اس کا. آنے کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے امریکہ نے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس سفیر بنا کے بھیجا اور یہ میسج میں لے کر آیا ہوں. اس کے پاس کارڈ بھی ہے. اب گورنمنٹ پریشان ہے، یار یہ تو عجیب سا میسج لے کر آیا ہے، پتہ نہیں امریکہ کا سچی مچی کا سفیر ہے بھی یہ نہیں ہے. گیٹ اپ تو لگ رہا ہے سفیروں والا، پلین بھی وہیں سے آیا ہے اور اس کے پاس کارڈ بھی ہے، لیکن امکان ہے کہ جعلی کارڈ ہو. امکان ہے یا نہیں ہے؟ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں یار اگر یہ امریکہ کا نہیں ہوگا تو امریکہ کو پتہ تو چل گیا ہے تو امریکہ اعلان کرے نا. اب آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں اور سارے ایگریمنٹ پہ سگنیچر ہو رہے ہیں، امریکہ گھننا بن کے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. بعد میں یہ سفیر چلا گیا امریکہ میں، اس کو ریسیو کیا گیا، اور پھر جب ان معاہدوں پر عمل کی نوبت آئی تو امریکہ کہہ رہا ہے ہمارا تو یہ سفیر ہی نہیں ہے، آپ نے کیوں اس کی باتوں پر عمل کیا؟ تو پاکستانی گورنمنٹ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ جب اس کے پاس کارڈ بھی امریکہ کا تھا، گیٹ اپ بھی امریکیوں والا، بات بھی انگلش میں کر رہا ہے، میسج بھی بڑا معقول خاندانی قسم کا، وہی باتیں لے کر آیا جو امریکہ پہ سوٹ کرتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ باتیں بھی وہی کر رہا ہے یار جو افغانستان جنگ کے حوالے سے کچھ پیغام لے کر آیا تھا، کچھ سعودی عرب کی باتیں کرنے آیا تھا، کچھ اسرائیل کی باتیں کی اس نے، جو حکومتوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کو غصہ آئے گا نا، کس پہ آئے گا؟
یار تمہارا اگر نہیں تھا تم بولتے نا، اور اس کو سزا دو کہ ایسا دھوکہ دے رہا ہے دنیا کو. یہ تو جاپان بھی گیا ہوا تھا تھوڑے دن پہلے، ترکی سے بھی ہو کے آیا ہے، سب کو دھوکہ دے رہا ہے یہ. تو لوگ امریکہ کو برا بلا کہیں گے اور ایسے موقع پہ کہنا بنتا ہے. لیکن ایک بھنگی آیا، اسلام آباد کا رخ کیا، دھوتی میں، بنیان میں، اور ہمارے سفیر سے ملنے کی کوشش کی. سفیر سمجھا کوئی بھکاری آیا ہے تو چلو مل لیتے ہیں یار، بیچارہ زکوٰۃ وکات دے دیں گے اس کو. اس نے بٹھا دیا اندر. اس نے میسج نکالا اور کہا کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں. اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی کہ دھوتی بنیان میں کہاں سفیر ہوتا ہے بھائی. کل چل یار تو آیا ہے تو بتا دے کیا پیغام ہے. پیغام سے بھی لگ ہی نہیں رہا کہ یہ امریکہ کا پیغام ہے. پیغام یہ کہ جو ہے وہ آلو کے ریٹ یہ چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں، اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو باٹا کے چپل ہیں نا، یہ تم لوگ کے یہاں بہت اچھے ہوتے ہیں، تو امریکی صدر کو یہ باٹا کے چپل چاہیے. اور اس میں یہ کہ آئندہ کوئی بھی ساس کسی بہو پہ ظلم کرے گی تو اس کا یونائٹڈ نیشن ایکشن لے گی اس کو، اور بہو اگر ساس کے ساتھ ناانصافی کرے تو اس پہ بھی قانون پاس ہوا ہے. اس طرح کی چیزیں جو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی گورنمنٹ. اور یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان بہت مشہور ہو رہا ہے کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، تو امریکہ نے اس پہ نوٹس لیا ہے. گورنمنٹ کو فوراً کہا ہے کہ اس بیان کا نوٹس لیا جائے اور گٹر کے ڈھکنوں کا انتظام کیا. اس کے لیے ہم IMF سے قرضے دلوا رہے ہیں آپ کو. اب ہمارا سفیر جو تھا نا وہ بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ، اور سارے ایگریمنٹ پہ جو ہے نا عمل شروع کر دیا. اور جب لون لینے کا ٹائم آیا تو امریکہ کو فون کیا گیا، بھائی ہم نے تو سائن کر دی، اب 1 کروڑ روپے ہمیں گٹر کے ڈھکنوں کے لیے چاہیے. امریکہ کہہ رہا ہے کون سا ڈھکن، کس کی بات کر رہا ہے ڈھکن؟ تو مجھے خود ڈھکن لگ رہا ہے. کس کی ساس، کس کی بہو، کیا بول رہا ہے بھائی؟ آپ کہیں سر آپ سے کروڑ روپے کا ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا، IMF سے آپ اتنے کروڑ ڈالر ہمیں دلوائیں گے. تو کہہ رہے بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے. سر تو پھر آپ کو نے اعلان کیوں نہیں کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ کو چاہیے تھا نا، آپ اس کو سزا دیں. آپ کو پتا تھا نا ایک دھوتی بنیان میں آیا ہے، کیمرے لگے ہوئے تھے، سیٹلائٹ سے آپ نے دیکھا تھا، پتا تو ہے نا. ہاں ہمیں تو پتا ہے، ہمارے سفیر بن کے آیا تھا. تو سر آپ کو چاہیے تھا، آپ فون کر کے بتاتے ہمارا سفیر نہیں ہے یہ. تو امریکہ کہے گا تو تجھے حلیے سے نہیں پتا لگا کہ کوئی ہمارا ایسا سفیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم پاگل ہیں جو ہر آدمی کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہم نے، جو بھی دھوتی بنیان میں چڈی بنیان میں آ جائے اور کہ امریکہ کا سفیر ہے تو امریکہ CNN پہ اعلان کر کے اس کو پروٹوکول دے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اس کو عزت دینے والی بات ہو گئی. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو بھائی تم خود اس کے ذمہ دار ہو، تمہارے اندر سینس ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سفیر ایسے نہیں ہوتے. سفیروں والا یہ گیٹ اپ تھا ہی نہیں، نہ ایسے اخلاق ہوتے ہیں، نہ ایسا پیغام ہوتا ہے ان کے پاس. تو ایسے کل 6-7 اور بھنگی چمار اٹھ کے آ جائیں گے تو آتے رہیں، تو تم اس کے ذمہ دار ہو. ہم نہ اس کی براءت کا اعلان کریں گے، نہ ہم اس کے جھوٹا ہونے کا اعلان کریں گے. خوب سمجھ لو، دنیا کا جو سفیر ہے نا اس کا بھی کچھ نہ کچھ گیٹ اپ ہوتا ہے. سب سے اعلیٰ اور مرتبے والا سفیر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا، جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اس کے صداقت کا کرائٹیریا بہت ہی ہائی ہے. ان کا گیٹ اپ لباس سے نہیں پتہ چلتا، ان کا گیٹ اپ اعمال سے پتہ چلتا ہے. طہارت، صفائی، 40 سال کیسے گزارے انہوں نے، ان کا باپ دادا کون تھے، ان کا نسب کیا تھا. تبھی پیغمبر، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو پیغمبروں کو پیدا کرتے ہیں نا، حدیث کا مفہوم ہے سب سے اعلیٰ خاندانوں کے سب سے اعلیٰ شاخوں میں پیدا کرتے ہیں. کہ اللہ نے میری سلیکشن کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم کی. ابراہیم علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کی اولاد میں بنو کنانہ سب سے افضل، بنو اسماعیل، پھر بنو کنانہ، پھر بنو کنانہ میں قریش، قریش میں پھر بنو ہاشم. سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ نسب میں جو سب سے بہترین خاندان تھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا تاکہ کوئی آپ کے خاندان پر بھی انگلی نہ اٹھائے. پھر 40 سال آپ کی زبان سے ایک مرتبہ بھی کسی نے جھوٹ بولو نہیں سنا. پھر آپ کو جو فالو جن لوگوں نے کیا وہ بھی قوم کے سب سے بہترین خاندانی لوگ تھے جن لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہے. اور پھر آپ کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور
اتنی موٹیویشن مل رہی ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب ابن ارت انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، پتھر رکھے جا رہے ہیں، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پیسے دے دے کے لوگوں کو کیا جا رہا ہے، مسلمان کیا جا رہا ہے. اور لندن کے ویزوں کی لالچ میں لوگوں کو کیا جا رہا ہے. یہ تو قادیانی لوگ ہیں، تو لندن کے ویزوں کی لالچ میں کتنے لوگوں کو قادیانی بنائے انہوں نے، جرمنی کے ویزے دلائے بہت سے لوگوں کا مذہب تبدیل کروا کے. نہیں یقین آتا آپ جا کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے لوگ ہیں جرمنی جانے کے ویزوں کی لالچ میں مذہب انہوں نے چھوڑ دیا. کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ بھئی وہ بڑی بڑی قربانیاں دی ہوں اور پھر مرزا غلام احمد ملعون پہ ایمان لے کر آئے ہوں. تو مرزا غلام احمد جو ملعون تھا اس کا گیٹ اپ پیغمبروں والا ہے ہی نہیں. تو ایسے تو کوئی بھی اٹھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گیٹ اپ ہے، آپ کے اخلاق کیسے اخلاق آتے ہیں جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. تو ایسا، اور پھر اب تو اور زیادہ نبی کے نبوت کے اللہ نے معجزے دلائل قائم کر دی ہیں. کیسی سندوں کے ساتھ آپ کی حدیثوں کی حفاظت کی گئی ہے. آپ نے جو اسلامی قانون پیش کیا کیسی حفاظت کی گئی. تو بھائی اس طرح کی کوئی شخصیت ہو، وہ اگر اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرے تو لوگ اس کو اللہ ہی کی بات سمجھیں گے. اللہ کہتے ہیں ایسی کنفیوژن میں لوگوں میں پیدا نہیں ہونے دوں گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت میرے اوپر پورا کلام تو دور کی بات، ایک بات بھی گڑھیں گے نا، تو میرے ذمے ہے میں اعلان کروں کہ بھائی یہ میرا کلام نہیں ہے، میں پنپنے نہیں دوں گا میں. کیونکہ پھر مجھے قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ اللہ معاذ اللہ یہ جھوٹے نبی تھے، تو ان کو تو ترقیاں کیوں دے رہا تھا، ان کو کیوں ترقیاں دے رہا تھا، تو نے ہمیں کیوں نہیں آگاہ کیا کہ یہ معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں. کیونکہ ان کا گیٹ اپ، ان کی باتیں، پھر تعلیمات کتنی خاندانی ہیں، پیغمبروں والی تعلیمات ہیں. ایک حدیث تھی نا، اس کا مفہوم بڑا عجیب سا تھا، وہ حدیث بھی موضوع من گھڑت. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث کے الفاظ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کے جو کلام ہے نا پیغمبر کا، آپ ان حدیثوں میں غور کرو، وہ کلام بڑا شاندار ہے، وہ کلام بڑا شاندار ہے. اس میں کوئی گھٹیا باتیں نہیں ہیں، کوئی کم درجے کی باتیں نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جوامع الکلم کا مطلب کیا، مختصر بات اور مضمون اس میں بہت بڑا مضمون. تو جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بات کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں، طول دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی سچ نہیں بول رہا ہوتا نا، تو اتنی سی بات گھسیٹے گا. ایکچولی وسیم نے میرے پیسے لیے ہیں، ابے تجھے کیا پتا. بھائی تو کیا باتیں کر رہا ہے یار، تو ٹو دا پوائنٹ بات کر. میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، جو صحیح ہوتا ہے وہ مختصر بات کرتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اتنی لمبی گردان چلا رہا ہوتا ہے. اسی سے لگ جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ دعویٰ اگر کوئی، جیسے میرے پاس تو آتے رہتے ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑے، یہ مجھ پہ ظلم کر رہی ہے، وہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کیا کر رہی ہے بھائی تیرے ساتھ یہ ظلم؟ تو کہہ رہے ہیں یوں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ظلم کر رہی ہے. بھائی تو بتا نا یار. بس میں بتا نہیں سکتا، تو بتا نہیں سکتا پھر آئے کیوں میرے پاس؟ تو بس بہت کچھ میرے ساتھ میاں یہ کہہ رہا ہوتا. پھر بیوی سے پوچھو آپ کے پاس کیا ظلم ہو رہا ہے؟ بھائی بس یہ بہت مشکل ہے گزارا ان کے ساتھ، بہت ظلم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ پھوٹو نا منہ سے. خرچہ دے رہا ہے، خرچے سے کیا ہوتا ہے مفتی صاحب؟ دنیا میں سب کچھ خرچہ ہی تو نہیں ہوتا. اچھا چلو خرچہ ہو گیا پورا. ٹائم دیتا ہے آپ کو، ہاں ٹائم تھوڑی، ٹائم ہی سب کچھ. تو پھر کیا ہے؟ دیکھیں یوں میں اتنی ڈپریشن میں ہوں، میں اتنی یوں ہوں. مرد بھی بعض دفعہ یہ الٹے جھوٹے الزام لگا رہے ہوتے ہیں عورت کے اوپر، میں اتنا ڈپریشن میں. تو بھائی تو پھر یہ تیری ٹینشن ہے، یہ اس کی ٹینشن. جب سب کچھ صحیح ہو رہا ہے تو پھر تو اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو یہ کس کا فالٹ ہے؟ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، میرا موبائل خراب ہو گیا، آواز ہی نہیں آ رہی تھی اس میں. ہر جگہ سے چیک کرایا میں نے، کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو ہمارے دوست بے تکلف انہوں نے کہا صاحب کان کا فالٹ معلوم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ سارے فالٹ کیا ہو گئے ہیں. بھائی اگر بالکل ہی ہر چیز موبائل کی صحیح ہے پھر بھی سنائی نہیں دے رہا تو یہ موبائل کا فالٹ نہیں ہے، یہ کس کا فالٹ ہے؟ یہ آپ کے. وہ بے تکلف تھے تو، لیکن وہ پھر اللہ کا شکر ہے کان کا، کیونکہ میں نے کہا اگر کان کا فالٹ ہوتا نا تو پھر باقی چیزیں بھی سنائی نہیں دے رہی ہوتی نا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایسی چاشنی ہے، اتنا مزہ ہے اور ایسی تعلیمات ہیں. تو مرزا غلام احمد قادیانی
اس کی جو شخصیت تھی نا، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، قادیانیوں سے آپ مرزا غلام احمد کی نبوت پہ تو بات ہی نہیں کرو، آپ کو پہلے اس کی شخصیت پہ مناظرہ ہوگا. ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ شریف آدمی تھا. اس پہ کبھی بھی قادیانی بحث کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہو؟ تو جب گیٹ اپ ہی پیغمبروں کے گیٹ اپ میں سب سے پہلے ایک چیز ہے، پیغمبر کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں یہ تہمت ہو سکتی ہے، لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں، بھائی یہ جو اتنی چیزیں بتا رہے ہیں نا، ان کو کسی نے جتنے بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے، اسکالر پیدا ہوئے، ٹیچر تھے نا ان کے پہلے سے کوئی، یا اچانک مریخ سے اٹھ کے آ گئے وہ؟ کیا ہو گیا بھائی جان، کیا ہو گیا؟ بھائی یہی ہوتا ہے نا، جتنے بڑے بڑے اسکالر سائنسدان پیدا ہوئے، کوئی نہ کوئی ٹیچر تھا. ہاں یہ ضرور ہے کچھ ٹیچر نے پڑھایا، کچھ ٹیچر سے آگے نکل گئے وہ اور مزید ترقی کی، لیکن ہر ایک اسکالر کا پہلے سے کوئی ٹیچر ہوتا ہے جس سے اس نے سیکھا ہوتا ہے. پیغمبروں کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. اس پر امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر نے الف لکھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا ہوتا. کیوں؟ اس میں بہت بڑا الزام لگ سکتا ہے، بھائی یہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے. ایک تو اس میں عیب یہ ہے کہ پیغمبر کو پھر اپنے ٹیچر کا احترام کرنا پڑے گا. پیغمبر کسی کا احترام باپ ہونے کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی، اس اعتبار سے تو ہے. ٹیچر ہونے کے لحاظ سے پیغمبر سب کے ٹیچر ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کو عزت نہیں دے، جو ٹیچروں والی عزت ہے وہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کا ٹیچر براہ راست کون ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہے ان کا. تو آپ مرزا کی سیرت اٹھا کے دیکھو، ان کے تو ٹیچر بھی تھے، یونیورسٹی میں ملیں گی، کالج میں ملیں گے، وہ ساری حرکتیں بھی ملیں گے جو یونیورسٹی اور کالجز میں ہوتی ہیں، تو وہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو قادیانی ان چیزوں پہ بحث ہی نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، دیکھو دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہودیوں میں میجورٹی نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، عیسائیوں میں میجورٹی نے کہا آپ نبی نہیں ہیں، چند لوگ ایمان لے آئے یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی، جن کی قرآن نے تعریف بھی کی، اور قرآن نے بار بار کہا کہ ان کی کتابوں پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بار بار، ایک جگہ نہیں ہے یہ مضمون. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. کبھی باپ کو کنفیوژن ہوگی؟ کبھی آپ نے دیکھا ابا ایک شخص نے کہا کہ میرا بیٹا لے کر آؤ یار، آپ لے آئے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ بچہ بھی اسی شکل کا ہے، اس کی بھی دو ٹانگیں، اس کی بھی دو ٹانگیں، قد دونوں کا سیم ہے، کنفیوز ہو رہا ہوں کہ یار یہ میرا والا ہے، یہ والا میرا ہے، یہ والا میرا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ انگریزوں میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت انگریزوں میں بھی ایسا، اب انگریزوں میں ہوتا ہے کہ ایکچولی کنفرم نہیں ہے، ابھی بتاؤں گا سوچ کے، اور ضرورت کیا بتانے کی ہے بھی تو کیا کرے بھائی. تو وہ براڈ مائنڈڈ، ترقی، سائنس، تبھی تو یہ چیزوں سے وہ نکلے، اور انہوں نے کیا کی، لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے نکلے اور انہوں نے کیا کی، ترقی. ہم ابھی تک ابا، چاچا، دادا، نانا، پھپھا، خالو میں لگے ہوئے، اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. حالانکہ اس چیز کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا لبرل طبقہ ہر تنزل کو مذہب کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. مفتی تقی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر کر رہے تھے نا جہاز میں، تو ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، حضرت نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھائیں. انہوں نے کہا یہ ایک تو مولویوں نے یہ الٹے سیدھے کے چکر میں ڈال کے نا مسلمانوں کو ترقی سے روکا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کیا ترقی کر لی ہے، اس کے کیا تعلق ہے ترقی سے؟ ابے ہاتھ چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یار. تو فالتو کی باتیں، پردہ کرنے میں عورت پردہ کرے گی تو پڑھ نہیں سکے گی، پڑھائی کا پردے سے کیا تعلق ہے یار؟ داڑھی کا کوئی تعلق ہے سائنسدان بننے سے؟ ہاں اگر کہیں کوئی مصیبت آ رہی ہو تو پھر علماء خود جواز کا فتویٰ، کہیں جان جا رہی ہو، جیسے پائلٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں بعض پائلٹ داڑھی رکھنے میں کچھ آکسیجن کا خطرہ ہوتا ہے، یا واللہ عالم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ وہی جانے. ایسی کوئی جان کا مسئلہ ہو تو پھر تو اسلام خود گنجائشیں دے دیتا ہے نا. آپ کو کیا ٹینشن ہو رہی ہے یار؟ تو نہ داڑھی آپ کو پڑھائی سے روکتی ہے، نہ نماز روکتی ہے. 24 گھنٹے تو کوئی سائنسدان بھی محنت نہیں کرتا نا، کچھ ٹائم تو وہ بھی ریلیکس ہوتا ہے، تو نماز پڑھ لو اس ٹائم میں. تو عجیب سا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ مولویوں نے چکر میں روکا ہوا. حالانکہ مولویوں کا نہ کوئی دینی کوئی کالج ان کے پاس ہے، نہ یونیورسٹی ان بیچاروں کے پاس ہے. جن لوگوں کے پاس کالج اور یونیورسٹی ہیں وہ سارے لبرل لوگ ہیں، تو وہاں سے ہی کچھ نہیں نکل رہا. تو یہ مولویوں کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے؟
مولویوں کے پاس مدرسے ہیں, وہاں ہر سال دھڑا دھڑ علماء فارغ ہو کے نکلتے ہیں, اور لبرل لوگوں کے پاس یونیورسٹی ہے, وہاں سے کیا نکل رہا ہے اس پہ رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اچھا بن کے نکل رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ نکل رہا ہے, وہ اس نظام تعلیم کا اثر نہیں ہے, وہ اس کی اپنی قابلیت ہے. جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے کہاں ڈال رہا ہوتا ہے؟ مولویوں پہ. مولوی ایسے, مولوی یوں, مولوی یوں, مولوی نہیں بتاتے, مولوی غلط بیانی کرتے ہیں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, جلدی سے پھر اپنے بات جو چلی تھی جلدی سے ختم کریں. اس کو کیا چل رہا تھا؟ فساد بلاغت تو ختم ہو گیا نا, وہ تو میں نے ولو تقول علینا بعض الاقاویل. ہاں میں مرزا کی بات کر رہا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گیٹ اپ ہی پیغمبروں والا نہیں ہے. شرافت تو ثابت کرو بھائی, پیغمبروں کے لیے سب سے پہلے شریف ہونا چاہیے. نمبر 2, پیغمبر کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا, مرزا کے تو بہت سارے اساتذہ گزرے ہیں. اور تیسری بات, بخاری کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیغمبر دنیا میں ایسے نہیں آئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. مرزا غلام احمد نے بکریاں بولو نہیں چرائی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں. تو کوئی پیغمبر ایسا نہیں. یہ جو بکریاں چرانے کی بات ہے نا, اس میں ایک سبق ہے بڑا زبردست. موضوع سے ہٹ رہا ہوں. دیکھو انسان جتنا نیچرل لائف کے قریب ہونا اس میں تواضع بھی پیدا ہوتی ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے. آج جو ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے نا, آرٹیفیشل لائف. ہر آدمی فن خان بننے کی کوشش اور گیٹ اپ کو فوکس کیا ہوا ہے. میں دیکھنے میں کیا نظر آؤں؟ پڑھا لکھا اور مالدار نظر آؤں میں دیکھنے. تو یہ خناس نہ اپنی کھوپڑی سے نکالیں, بالکل ہنسی خوشی زندگی گزارا کریں, ٹھیک ہے نا, کسی کی پرواہ نہ کیا کریں. ہاں اتنے سادہ نہ ہو جائیں کہ ناڑا لٹکنا شروع ہو جائے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ تو فضول قسم کی حرکت ہے. جتنی نیچرل لائف کے قریب ہوگے نا, میں کہتا ہوں جو ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہیں نا, میرے مشورے پہ کچھ دن مرغیاں پال لیں, بکریاں پال لیں, ایک گھر میں کچھ جنگلہ شنگلہ بنا کے, اور کچھ دن ان کی خدمت بھی کریں. ایسا نہ ہو پال کے ملازم کے حوالے کر دیا. تھوڑا سا ان میں دل بہلائے, مزہ نہ آئے. جتنے پیسے میں نے لیے ہیں واپس لیے نہیں, الحمدللہ 1 روپیہ بھی, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. انسان کی نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی, یاد رکھو. انسان گائے بکری بھیڑوں سے ہی شروع ہوا تھا, اور اینڈ بھی انسان کا. دیکھو کتنی, میں نے ابھی گائے خریدی آپ کی دعاؤں سے. دیکھو گائے میں کتنا بڑا سبق ہے. ہم تو بچڑا بھی لے کر آئے, گائے کے ساتھ اس کا بچہ. اب دیکھو گائے کے 4 دھن ہوتے ہیں. اگر آپ نے بچہ چھوڑ دیا نا ایسے ہی, ایک دفعہ بھی غلطی سے بھی چھوڑ دیا, بچہ دودھ پی کے مر جائے گا. کیوں مرے گا؟ بچے جتنا دودھ بچے کو گائے میں چاہیے نا, اس سے 5-6 گنا زیادہ دودھ اس کے تھنوں میں پیدا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لبرل لوگ جو ملحد لوگ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ نیچر نے خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. نیچر نے خود کیا کیا ہوا ہے؟ تو ایک ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے یار, بچے کو 1 پاؤ دودھ چاہیے یا 1 کلو دودھ چاہیے, اور پیدا 7-8 کلو دودھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ خدا نے انسان کی خدمت کے لیے اسپیشل اس جانور کو پیدا کیا ہے کہ 1 حصہ دودھ بچہ پیے گا, 3 حصے قوم پیے گی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اتنا ہی دودھ پیدا ہوتا ہے جتنا بچے کے لیے ضروری ہو. ماں کی چھاتیوں میں اتنا دودھ پیدا ہوگا جتنا بچے کے لیے ضروری ہے. اور جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں, یہ جو گائے اور بکریوں کے زیادہ پیدا ہو رہا ہے, بکری کے بھی بہت زیادہ پیدا نہیں ہوتا, گائے اور بھینس کے تو بہت پیدا ہوتا ہے. 2-4 تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں بھائی وہ کبھی زیادہ کبھی کم, بہت زیادہ. اتنا کہ ایک دفعہ بچے کی رسی, انہوں نے مجھے بار بار بتایا کہ بچے کو دور باندھنا ہے گائے سے, اگر غلطی سے 1 دن بھی رسی کھلی رہ گئی تو صبح بچہ مرا ہوا ملے گا آپ کو, یا موشن لگے ہوئے ہوں گے, مر جائے گا. اور ہم نے دیکھا, ہمارے ایک ریلیٹو پنجاب میں تھے, وہ بھینس کا بچہ رات کو کھل گیا, صبح کو لیٹا ہوا ہے, وہ اتنا دودھ پیا, وہ تو پیتا ہی جا رہا ہے, اور پھر وہ مرنے لگا. پھر اس کو ذبح کیا جلدی انہوں نے. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُمْ, ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں, مِمَّا فِي بُطُونِهَا,
جو اس کے پیٹ میں دودھ تیار ہوتا ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر یہ فطرت نے خود بخود اس کو کر لیا ہوتا نا ایڈجسٹ, تو فطرت اتنا ہی دودھ پیدا کرتی جتنا اس بچے کے لیے ضروری ہے. تبھی قرآن کہتا ہے یہ ہم نے اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی خوراک میں گوشت بھی ہے, انسان ایک واحد مخلوق ہے جو سبزی بھی کھاتا ہے, اور انسان واحد مخلوق ہے جو دودھ بھی پیتا ہے, پھر دودھ سے گھی بھی نکالتا ہے, پھر مکھن بھی نکالتا ہے, 20 قسم کے اس کے ناشتے میں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اگر اتنا تھوڑا دودھ پیدا کروں کہ گائے کے بچے کے لیے کافی ہو جائے, تو پھر انسان کو وافر مقدار میں دودھ نہیں ملے گا. لہذا نسقیکم, یہ جو قرآن کی بلاغت ہے, ہم پلاتے ہیں, اور ایسا زبردستی پلاتے ہیں کہ آپ سخاوت میں بچے کو نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم جتنی پئیں گے بچے کو ہی سارا پلائیں گے. اللہ کہتے ہیں ایسی سخاوت تم کر نہیں سکتے, کرو گے تو مر جائے گا, اس لیے جائز ہی نہیں ہے تمہارے لیے ایسی سخاوت. تو 100% یہ چوپائے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آپ میری مشورے پہ کبھی کچھ پال کے دیکھ لیں, تھوڑے دن تک اس کی خدمت خود کریں. آپ مزہ نہ آئے پیسے واپس, اور حلال جانور پالیں, کتے نے پالنا شروع کر دیں. تو خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو مرزا غلام احمد نے بکریاں بھی کبھی نہیں چرا. اصل میں لوگ پتہ ہے کیوں وہ تھوڑا سا بکریوں میں جائیں گے, دودھ نکالیں گے, گائے وائے, لوگ کیا بولیں گے, یار ہم تم پڑھا لکھا آدمی سمجھتے تھے, یار تم کیا نکلے ہیں. ہے تو صبر آزما کام, مزیدار بہت ہے. میں نہیں کہہ رہا سارا خود کریں, کوئی اگر اللہ نے وسائل دیے تو ملازم رکھیں, لیکن خبر گیری کرتے رہیں, دودھ نکالا کریں, پیا کریں, مزہ نہ آئے. تازہ دودھ ایک دفعہ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ دودھ بوائل کیے بغیر تازہ پیا کریں. نیچے لوگوں نے بہت اوٹ پٹانگ باتیں لکھی ہوئی تھی. شارٹ کلپ میں نا کم وقت لوگ چلا دیتے ہیں, پوری بات لاتے نہیں ہیں. وہ جو جرمز دودھ میں پیدا ہوتے ہیں نا, لوگ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے, کچا دودھ پلا رہا ہے اور بیکٹیریا والا بوائل کیے بغیر. او بھائی یہ گوالے کا دودھ ہم نہیں کہہ رہے کہ بوائل کیے بغیر پئیں, یہ والا نہیں کہہ رہے ہم. دوسرا دودھ کو کچھ دیر گزر جائے رکھے پھر بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ کچا پئیں, اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں. ہم جو کچا پینے کا مشورہ دے رہے ہیں, تازہ دودھ نکالا اور فوراً پی گئے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں ذرا ہمارے مشورے پہ کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. لال سرخ ہونا شروع ہو جائیں گے, پیٹ کی تیزابیت ختم ہو جائے گی, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دودھ میں جو ہم نکال کے پیتے ہیں اور جو خرید کے پیتے ہیں, زمین اور آسمان کا فرق ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. صحت پہ کمپرومائز نہ کیا کرو میرے بھائی. تو پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے شیکے لگا کے کیا کیا کون سے انجیکشن تو جو ہمیں پتہ ہے, اور کون سے ایسے ہوں گے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے یار گائے پال لو خرید کے, اور ڈبے سے تو پھر بھی وہ بہرحال بہتر ہے. اچھا خیر, تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی بکریاں بولو نہیں چرائیں. دوسری بات یہ, ہاں میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا, دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی باپ پہچانتا ہو. یہودیوں نے اس دعوے کی نفی نہیں کی کہ نہیں تورات انجیل میں کہیں نہیں ہے. اگر نفی کرتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے لاؤ تورات, لاؤ انجیل لے کر آؤ. اور جو یہودی مسلمان ہوئے تھے علماء, ان سے کہتے کہ تم پڑھ کے سناؤ. جو یہودی علماء مسلمان ہوئے تھے نا, وہ تو یہ کہتے تھے کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن جو اہم ترین بات ہے, جن یہودیوں نے انکار کیا نا, اس انکار کی بیس اس بات کو بنایا کہ نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. اس بات کو نہیں بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے یا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اس بات کو بیس کسی نے نہیں بنایا. اگر ہوتا تو کہیں تو روایت میں آتا نا, کہیں تو کہ فلاں یہودی نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ آخری نبی ہیں, یا سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام آخری نبی ہیں, یا عیسائی اس بات کو بیس بناتے کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم تو آخری نبی ہیں, اس کے بعد تو ان کے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. یہ کسی عیسائی نے دعویٰ نہیں کیا, اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ہوتا تو کہیں تاریخی کتابوں میں کوئی کچھ تو حاشیے میں کچھ مل جاتا نا. نہ کسی عیسائی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے آخری نبی ہیں, نہ کسی یہودی نے. اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد پیغمبر آئے گا, آ سکتا ہے. حضرت موسیٰ کے بعد پیغمبر, داؤد علیہ السلام کے بعد پیغمبر آ سکتے ہیں, وہ یہ مانتے تھے. لیکن جب مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا, تو علماء نے یہ نہیں کہا کہ مرزا نبی ہے یا نہیں ہے. علماء نے کہا بھائی یہ چیپٹر کیا ہو چکا ہے, کلوز. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ میں آخری نبی ہوں, قرآن میں بھی آ گیا, تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ بن گیا تھا.
یہ اجماعی عقیدہ بن گیا کہ بھئی اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا اور قرآن میں بھی آ گیا اور امت کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر, ایک طے شدہ بات ہو گئی, تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے کہ کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ اس سے برات کا اعلان کرے. کیوں ذمہ دار نہیں ہے بھائی؟ اب اگر تم اس پر ایمان لے کر آ رہے ہو تو یہ تمہارا ہیڈیک ہے. ہم نے پہلے سے, جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے امریکہ یہ کہہ دے کہ ہم نے پاکستان سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے, اب ہمارا کوئی سفیر نہیں آئے گا. پھر اگر اس اعلان کے بعد کوئی کتنے خوبصورت گیٹ اپ میں آ جائے, کتنا بہترین پیغام لے کر آ جائے, آپ اگر اس کو لفٹ کراؤ گے تو آپ بے وقوف ہوگے. امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ یہ اعلان کرے کہ یہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. امریکہ گئے, ہم تو پہلے اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے قادیانیوں کا اس آیت سے یہ دلیل پکڑنا, استدلال کرنا کہ مرزا جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ بھی دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹتے. بھائی وہ جھوٹا نبی تھا لیکن اللہ دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک نہیں کاٹتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ آخری نبی ہیں تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے. اب کوئی کسی پر ایمان لا رہا ہے تو خود بھگتے گا قیامت کے دن. اور یہ بات بھی جب ہے جب ہم مان لیں کہ اللہ نے دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹی نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ جو اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے نا کہ اللہ پنپنے نہیں دے گا, وہ حقیقت میں اللہ نے پنپنے دیا بھی نہیں ہے. تبھی تو دیکھو پنپنے نہ دینے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ یعنی قادیانی کبھی اس کی ذات پہ بحث کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی کیسا پیغمبر ہے بھائی جس کی ذات پہ بحث ہی نہیں کرنے کے لیے کوئی آمادہ ہو رہا. اس کا مطلب اللہ نے اتنا ایکسپوز کر دیا اس کی کتابوں کے ذریعے. یہی تو مطلب ہے قرآن میں کہ ہم شہرک کاٹ ڈالیں گے. کیا مطلب؟ ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے, ہم پنپنے ہی نہیں دیں گے. تو اللہ نے نہیں دیا. تبھی قادیانی اس کی ذات پر بات کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے بھائی اب ہم نے اگر ذاتیات پہ آ گئے نا تو مرزا کی کتابوں سے ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی کہ وہ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ سناتا ہوں مناظرے کا نا. یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن اس موضوع کی مناسبت سے مختصر سا جلدی سنا دیتا ہوں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہم جب یہ بات ہوگی 90s کی 91 کی بات ہوگی تو ہمارے محلے میں ایک نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر تھے, قادیانی تھے. وہ لڑکوں کو بہت خراب کر رہے تھے. وہ صاحب لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نیوی میں اور قادیانی تھے, تو لڑکوں کو بہت تبلیغ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے, یہ دیکھو مرزا نے نبی کی تعریف یہ کی, مرزا تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا, اور یہ تم لوگ ان کو کافر کہتے ہو اور جہنمی کہتے ہو. یہ وہ نوجوان لڑکے تھے, تو ہمارے پاس زیادہ نالج بھی نہیں تھی. تو ہم نے کیا کیا, اپنے ایک استاذ تھے حضرت مفتی احمد ممتاز, میرے استاذ ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے, مجھے لانے والے ہی علم دین کی لائن پر وہی ہیں. تو وہ حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے قادیانیت پہ باقاعدہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں, وہاں کورس ہوتے تھے قادیانیت پہ نا, وہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ بھائی اچھا وہ ساری ان کی ہوشیاریاں بھی جانتے تھے. تو مولانا جو ہمارے استاذ تھے نا, انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگ یہ لیفٹیننٹ کمانڈر صاحب سے نا ایک ڈیبیٹ رکھ لو, اور یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں, یہ نہیں بتانا, ورنہ یہ بحث رکھے گا ہی نہیں. یہ ساری چالاکیاں جو ہے نا یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں بتانا کہ میں بھی جا رہا ہوں. تو ہم نے رکھ لی. ہم نے کہا بھائی ہم آپ کے گھر, انہوں نے کہا میرے گھر آ جاؤ. ان کا کہیں شہر میں گھر تھا, بڑا بنگلہ تھا. تو وہ جو لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نا, انہوں نے کہا کہ آپ, ہم 5-6 لڑکے تھے, تو انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں, ٹھیک ہے بات چیت کریں. تو بات چیت سے تو ذہن کھلتا ہے, آپ سنیں گے نہیں جب تک, تو کیسے فیصلہ کریں گے. ہم چلے گئے اپنے ساتھ, مولانا صاحب کو بھی لے گئے. اچھا انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے بتانا بھی نہیں کہ میں مولوی ہوں, بس کہنا بھائی یہ بھی آ گئے ہمارے ساتھ, تو یہ بھی کہہ رہے تھے میں نے بھی جانا ہے, تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں نے بھی جانا. ہم نے کہا چلیں جی. ہم جب وہاں جا کے بیٹھے تو صوفوں پہ نا وہ قادیانی سامنے بیٹھ گیا اور ہم یہاں بیٹھ گئے. اچھا جی, اب بات چیت شروع ہوئی. ہم نے تو کرنی نہیں تھی, کرنی ہمارے استاذ نے تھی. تو ہمارے استاذ کو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ نے یہ بھی سمجھایا ہوا تھا کہ جب آپ ان کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں گے نا مرزا کی, تو یہ وہ کتاب ہی غائب کر دیں گے, یہ کہیں گے وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے ان کی لائبریری میں پہلے سے وہ کتابیں نکال کے رکھنا, اور اس کی بڑی لائبریری تھی وہاں پہ, تو وہ لائبریری میں ہی ہماری بحث رکھی گئی تھی. تو ہمارے استاذ ایسے جا کے بیٹھ گئے بالکل جیسے کچھ آتا واتا ہی نہیں ان کو. اور اب اس نے تقریر شروع کی نا. تقریر کیا کر رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے.
ابے حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے نہ ہونے سے مرزا کے نبی ہونے کا کیا تعلق ہے یار؟ یہ لوگ ہمیشہ بحث کو کیا کرتے ہیں؟ گھماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل نہیں ہوں گے. ہمارے استاذ اس میں لگے ہوئے تھے کہ جا کے نا وہ کتابیں جو ریفرنسز لکھ کر لائے تھے نا وہ نکال رہے تھے, ساری کتابیں اپنے سامنے جمع کر لی مرزا کی جتنی تھی نا. تو اب کیا ہوا ہے جی؟ وہ بار بار دلائل دے رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, اور خود سوچو اگر حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے ہوں گے؟ واش روم کا تقاضا ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ ہیں بھائی, نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ آسمانوں پہ آکسیجن کہاں سے ملتی ہے ان کو؟ آرام کہاں کرتے ہوں گے؟ ہمارے استاذ نے جو وہ باتیں کر رہا تھا نا مرزا کی کتابوں سے وہ سارے حوالے نکالے ہوئے. تو اب جب ہمارا نمبر آیا تو ہم نے کہا آپ ذرا استاد جی سے کہا کہ استاد جی کچھ کہیں, تو استاد جی نے کہا جی وہ الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا, یہ مرزا کی کتاب ہے, آپ ہی کے گھر سے اٹھائی ہے میں نے, اس کے صفحہ نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں, اس میں لکھا ہوا تھا. تو کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا, جہاں موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں چلے جاتے ہوں گے اسی ہوٹل میں. موسیٰ علیہ السلام کو جہاں سے آکسیجن ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں سے. یہ تو آپ یہ لکھا ہوا ہے, آپ ہی کی گھر سے اٹھائی ہے میں نے, مرزا کی کتاب میں, نام بھی دیکھو. اب ایسے جب بھی وہ کوئی بات کرتا تو وہ کہتے ہو یہ دیکھیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو اچھا ہمارے استاذ نے ٹریننگ اتنی کی ہوئی تھی کہ غصہ نہیں آنے دینا, اور وہ نا تپ رہا ہے, اچھل رہا ہے 2-2 فٹ, اس کو غصہ آ رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار. پھر ہمارے استاذ نے نا پھر مزید بھی کچھ گریویاں بھی پیش کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو ہے مرزا نے جو ہے یہ کوئی شریف آدمی کہہ سکتا ہے اس طرح کی بات. آپ حضرت عیسیٰ کی حیات پر بات کر رہے ہو بھائی, پہلے تو یہ بات کرو, فرض کر لو یہ حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے. اصل میں یہ نالائق کیا کرتے ہیں, یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں, ہوتا نہیں ہے ثابت کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, اور وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, اس سے مراد یہ مرزا غلام احمد ہے معاذ اللہ, وہ یہ مراد ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ ایک قادیانی ہمارا کلاس فیلو تھا, ہم نے اس سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے, ان کی قبر کہاں؟ انہوں نے کہا کشمیر میں ہے. یہ میں نے خود سنا ہے اپنے منہ, پتہ نہیں ابھی سب کا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھو ہم کنٹروورسی کے قائل نہیں ہیں کہ آپ کسی قادیانیوں کو تنگ کریں, اس کو ماریں یا کچھ سختی کریں, ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. دنیا پہلے ہی بہت بدامنی کا شکار ہے, لیکن انسان اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے. اور ہم قادیانیوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دو. میں جب یورپ میں تھا نا تو وہاں ایک بڑی اچھی بات ایک مولانا نے کہی, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں گوروں سے بھی بات کی ہے, گورے کہتے تمہیں قادیانیوں سے تکلیف کیا ہے؟ بھائی وہ بھی جیسے عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے, ہندوؤں کا اپنا مذہب ہے, تو قادیانیوں کا بھی اپنی عقیدہ ہے, آپ کیوں ان سے اتنی بحث مباحثے کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو بڑا اچھا جواب دیا, گوڑا بڑا مطمئن ہوا اس جواب سے. ہم نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو نا, عیسائیوں کا ایک خاص, آج کل کے عیسائیوں کا ایک خاص عقیدہ ہے, چرچ جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اگر ہندو اپنے آپ کو کرسچن کہنا شروع کر دے تو تم برداشت کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں بھائی ہندو کا جب ایک الگ مذہب ہے تو اپنے آپ کو ہندو کہے نا, کرسچن کیوں کہہ رہے اپنے آپ کو؟ اس سے تو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا. تو اس نے کہا بات یہی ہے کہ اسلام کے ایک مخصوص عقیدے ہیں جن میں ختم نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. اب اگر کوئی ہمارے نبی کے کھاتے میں کوئی جھوٹے کذاب ڈالے بھائی, تو آپ اپنے آپ کو کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں, پھر جو مرضی آپ اپنے مذہب کا نام رکھو. ہم آپ کو گلے لگانے کے لیے, ہم ہندو کو بھی گلے لگاتے ہیں, عیسائیوں کو بھی گلے لگاتے ہیں, ہم آپ کو بھی گلے لگا لیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو تو آپ اسلام میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہو. ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی قیمت پہ. جس حد تک ہم سے بائیکاٹ ممکن ہوگا ہم بائیکاٹ کریں گے. ہاں ہم شدت پسند نہیں ہیں, ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے اور گالیاں دینے کے اور تکلیف دینے کے قائل نہیں ہیں, ملکی قانون کو توڑنے کے ہم قائل نہیں ہیں. لیکن آپ یہ سمجھو کہ ہم دوستیاں کو جائز کہہ دیں, اور جناب دعوتیں قبول, لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ہندو نے مجھے دعوت میں بلایا چلے جاؤ. میں کہتا ہوں چلے جاؤ بھائی, وہ میرا کرسچن دوست ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں, کھا لو بھائی. لیکن جب بات قادیانیوں کی آتی ہے, مصعب قادیانی ہے, اب ولیمہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا, چلا جاؤں؟ نہیں جاؤ بھائی, بالکل نہیں جاؤ. آپ کے لیے جانا جائز بولو نا نہیں ہے. مفتی صاحب وہ قادیانی سے لین دین کرنا ہے بھائی, شدید مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن نارملی آپ قادیانیوں سے لین دین بولو نہیں کر سکتے. ان سے دوستیاں, آپ کا کلاس فیلو ریزرو رہیں آپ اس سے,
بڑھ چڑھ کے اس کو سلام کرنا, بڑھ چڑھ کے دوستیاں لگانا. ریزرو رہیں. ریزرو کا مطلب نہ دشمنی کریں اور نہ دشمنی سے مراد دشمنی والا معاملہ نہ کریں اس کے ساتھ کہ خام خواہ میں ٹارچر کر رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے ان چیزوں سے. لیکن گلے لگا لیں, ان سے دوستیاں لگا لیں, ان کی شادیوں میں, ان کے جنازوں میں شرکت, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ تو پھر غیرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ایک جھوٹے کذاب دجال کو میرے کھاتے میں ڈالا گیا, میرا ذلی نبی, میرا نائب بنا دیا گیا, اور تم نے کیسے یہ جرم کو برداشت کر لیا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. محلے میں ایک بندہ ہے, جھوٹا ہے, چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, آپ اس کو بھی گلے لگاتے ہو, ہے کہ نہیں؟ بولتے ٹھیک ہے یار اتنے لوگ ہیں تو گناہ گار ہے نا, تھوڑی محبت دوں گا صحیح ہو جائے گا. لیکن وہ اتنا اس نے آپ کو لفٹ کرانا شروع کر دی کہ محلے میں جب کوئی پوچھتا ہے تو کس کا بیٹا ہے, تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں, میں اس کا بیٹا ہوں. اب آپ کو غصہ آئے گا, بھائی ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں بھائی, ہمارے کوئی بچہ MBA کر رہا ہے, کوئی PhD کر رہا ہے, کوئی RM بن رہا ہے, کوئی پائلٹ بن رہا ہے, چرسی, ہیروئنچی, شرابی, تو ہمارے خاندان کی طرف منسوب کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کے وہ ایٹیٹیوڈ ہوں گے جو پہلے تھے. لوگ کہیں گے نہیں محبت سے کسی کو قریب لے کر آؤ, محبت. آپ بولیں گے محبت گئی تیل لینے, میرا نسب کیوں خراب کر رہا ہے بھائی, تو جو بھی ہے, تو جس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا کہلا نا. ٹھیک ہے میں تیری زکات سے بھی مدد کروں گا, تجھے دعوتوں میں بھی بلاؤں گا, لوگ کوئی اچھے ہوتے ہیں کوئی برے ہوتے ہیں, میرا نسب کیوں گندا کر رہا ہے بھائی. تو آپ میں غیرت ہوگی نا, تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو جو چرسی ہیروئنچی شناختی کارڈ میں آپ کا نام ڈال دے, آپ بولو گے براڈ مائنڈیڈ ہوں. وہ تو پھر جو بھی ڈال دے چرسی ہیروئنچی, بولے یہ میرا ابا ہے, آپ کہیں گے کوئی بات نہیں, جس نے اور بھی مجھ کو اب باپ بنانا ہے آ جائے. نادرا میں بڑے لمبی چوڑی ہوتی ہے, جب میرے 15 بچے آ سکتے ہیں تو آپ کے نہیں آ سکتے اس میں. تو بڑا FRC میں بڑے گنجائش الحمدللہ نادرا والوں نے رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو جھوٹا آپ کی طرف منسوب ہوگا, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ مسلمان اس کو گلے لگائیں, اس کے فالوورز کو. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ذریعہ بنے گی یہ چیز. اس لیے میں یورپ میں رہنے والے لوگ مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں, بھائی قادیانیوں سے دشمنی نہ کرو, نہ ان کو ستاؤ, نہ طنز کرو, نہ گالیاں دو, نہ برا بھلا کہو, لیکن ان سے دوستیاں بولو مت لگاؤ, ان کو دعوتوں میں مت بلاؤ. اتنے براڈ مائنڈیڈ بنو جتنا قیامت کے دن افورڈ کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ آیت ہوئی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اس کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ خلاصہ اس کا یہی نکلا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہوں, وہ اگر اللہ کی طرف جھوٹ باندھے گا تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا. اور یہ بھی یاد رکھو جیسے یہ پیغمبروں کے بارے میں تو علماء انبیاء کے وارث ہیں. اگر کوئی عالم کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ اس کی بات سے لوگ متاثر ہو رہے ہوں اور وہ بھی اگر شریعت پہ جھوٹ باندھنا شروع کر دے, اللہ اس کو بھی پنپنے, اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے. اللہ سب کو بچائے. دیکھو ایک ہے بد عمل ہونا عالم کا, وہ ایک الگ چیز ہے, ایک ہے غلط بیانی کرنا, دونوں میں بڑا فرق ہے. بد عمل ہونا کسی کا وہ تو اللہ اس کا معاملہ ہے, جرم ہے. عالم کا برائی کرنا عام لوگوں کی نسبت زیادہ بڑا جرم ہے. لیکن ایک ہے غلط بیانی, یہ اتنا بڑا جرم ہے, اس کو قرآن کہتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچتے ہیں, تحریف کرتے ہیں دین میں. تو کوئی عالم مفتی اگر یہ کام کرے نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے یا پبلک سے ہدیے نذرانے لینے کے لیے, وہ دین کو چینج کرنا شروع کر دے, اللہ کی نظر میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس سے اسلام میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا, اسلام میں تحریف ہو رہی ہے. آج بہت سے لوگ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ یہ فتویٰ دو, آپ یہ فتویٰ دو. بھائی نہیں, علماء کے سر پہ مسلط نہیں ہوا کرو. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ حالات سازگار نہ ہو تو حق بیان کرنے سے آپ خاموش ہو جائیں. ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں بیان کیا تو فائدے کے بجائے نقصان. خاموشی جائز ہے, دین کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یار یہ بات ابھی میں نے بتائی نا تو سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گی,
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کی مینٹل لیول کے حساب سے بات کیا کرو، جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ آگے آپ نے فرمایا اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اس کے رسول کا انکار کریں؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہوتی ٹھیک ہیں لیکن لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں، جب لوگ وہ سنیں گے تو وہ اسلام کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، وہ اسلام کو غلط، تو اللہ رسول کا انکار کر دیں گے، بولیں گے بھائی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا؟ ایسی بات لوگوں کے سامنے کی نہ جائے، ان کے لیول کے حساب سے بات کی جائے آہستہ آہستہ، پھر جب وہ یہاں تک پہنچیں گے پھر اگلی بات ان کی خود سمجھ میں آئے گی۔ تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، غلط بیانی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے حضرت داڑھی پہ بہت بولتے تھے کہ داڑھی کٹانا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آج علماء نہیں بولتے، ان کو پتہ ہے یار میجورٹی تو بغیر داڑھی کے، اب ہم نے ڈرانا شروع کر دیا تو یہ داڑھی تو دور کی بات، نماز سے بھی نہ چلے جائیں کہیں، صحیح ہے نا، کہ یار جب کبیرہ ہی کر ہی رہے ہیں تو دو چار اور کبیرے صحیح، کیا خیال ہے؟ لیکن کتنے اسکالرز آ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے داڑھی کا ہی انکار کر دیا۔ ابے یہ تو کلچر تھا اس زمانے کا، ایکچولی یہ تو یوں تھا۔ بھائی کلچر کہاں تھا؟ خالف الیہود والنصارى، حدیث میں آتا ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ کوئی پیغمبر بغیر داڑھی کے نہیں آئے، اور فلا یغیرن خلق اللہ، تغییر خلق اللہ میں آتا ہے، بہت سارے دلائل ہیں۔ یہودی رکھتے ہیں اب تک داڑھیاں، ان کے مذہبی لوگ، تورات میں اب تک ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ داڑھی نہ کاٹیں، تبھی تو آج بھی یہودی داڑھی رکھتے ہیں۔ وہ اتنا ان میں تحریفیں ہو کے بھی انہوں نے داڑھی کا انکار اب تک نہیں کیا، اتنی تحریفیں کے باوجود۔ اور ہمارے آپ اسکالرز دیکھ لیں جو جدید آ رہے ہیں، کوئی مصر سے پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی فلانی جگہ سے پڑھ کر آ رہا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آتا ہی کہہ رہے ہیں داڑھی ایکچولی یہ مولویوں نے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اصل میں اپنی دکانیں چلانا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں ہر چیز میں مولوی کی دکان کہاں سے آ جاتی ہے یار، ہر چیز میں یہ اپنی دکان۔ اس کا اگر مولوی یہ کہنا داڑھی نہیں ہے، دکان زیادہ چلے گی اس کی، کیونکہ زیادہ تر تو لوگ تو نہیں رکھتے، ایسے اسکالر کو تو زیادہ سنیں گے، یار یہ تو کہہ رہا ہے داڑھی، اتنا آسان کر دیا دین اس نے۔ دکان تو جب بند ہو رہی ہے جب داڑھی کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ جس کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے، مولویوں نے دکانیں منجن بیچنے کے لیے دکانیں، اور اپنا منجن دبا کے بیچ رہا ہوتا ہے وہ اس جملے کے ذریعے۔ میں اکثر لوگ کہتا ہوں، آج کل جو کہتے ہیں نا لوگ ہم مولویوں کا منجن بند کر رہے ہیں، اصل میں اپنے منجن کی دکان کھولنے کے لیے پرانی دکانوں کو بند کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کا منجن چلے گا نہیں۔ تو ہر آدمی نے تو داڑھی اسلام کا حکم ہے میرے بھائی، تمام پیغمبروں نے رکھی ہے، یہودیوں سے۔ میں تو گیا ہوں نا، ہانگ کانگ گیا، وہ اتنی بڑی داڑھی ایک بندے کی، میں نے کہا کون ہے بھائی؟ یہ جیوز، یہودی۔ ابھی ہم گئے وہاں جرمنی میں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی، کیوں؟ وہ اب تک تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ کو بلایا اور کہا کہ داڑھی، اپنی قوم کو کہہ دیں داڑھی نہ کاٹیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے داڑھی کا، تو قرآن میں یہ لکھا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ رسول کی بات کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ رسول اللہ کے سفیر اللہ نے بنائے اس لیے کہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں کہنی نہیں ہے، تبھی تو سفیر بھیجا جاتا ہے، ورنہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر پیپر پکڑا کے چلے جائیں نا، ایسا تھوڑی ہے۔ کچھ باتیں اللہ نے خود بتا دی، کچھ بتایا کہ یہ ہمارے پیغمبر بتائیں گے، اور بعض بہت اہم احکام ہیں اللہ نے نہیں بتائے، اللہ کے نبی کی زبان سے بتائے گئے ہیں وہ ہمیں۔ تو زانی کی سزا رجم کرنا یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں، اور پوری امت کا اجماع ہوا، تواتر سے ہم تک یہ خبر پہنچی۔ کتنا اہم حکم ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ نمازوں کے طریقے، نمازوں کے اوقات قرآن میں ڈیٹیل سے نہیں ہے۔ قرآن سے کیا پتہ چلے گا آپ کو فجر کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے؟ بالکل ہی پتہ نہیں چلتا۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ بالکل پتہ نہیں چلتا۔ مغرب کا ٹائم کب ہے؟ بالکل پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر آپ حدیثوں کو نکال دو گے تو اسلام تو ختم پھر۔ تو اس لیے پوری امت کا اجماع ہے بھائی داڑھی رکھنا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اتنی سی داڑھی بھی بہت ہے، بالکل غلط ہے۔ اعفوا اللحا، حدیث میں آتا ہے داڑھی بڑھاؤ، اعفا کرو، اعفا۔ اہل حدیث حضرات تو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی بھی نہیں، بڑھاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اس لحاظ سے اہل حدیث کم از کم اتنا ہمیں ان پر ہوتا ہے کہ وہ اس لبرل پنے کا شکار نہیں ہوئے ہیں جو آج کل قرآن و حدیث میں تحریفات کر کر کے جو لبرل لوگ وجود میں آ گئے ہیں نا، ایسا اجتہاد کے بالکل ہی قرآن حدیثی کو چینج کر دیا۔ شکر ہے داڑھی کے معاملے میں انہوں نے ایسا اجتہاد نہیں کیا، انہوں نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے بڑھاؤ تو بڑھاؤ نا۔
ہم دلیل لیتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھی کے بعد کٹوا دیا کرتے تھے, صحابہ نے اس پر اعتراض نہیں کیا, تو اگر یہ ناجائز عمل ہوتا تو قابل اعتراض ہوتا تو ایک مٹھی کے بعد کاٹنا کیا ہے, جائز ہے. تو وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں, تو یا تو آپ ان کے حدیث کے ظاہر کو لینا ہے تو فل بڑھا دو, یا آپ نے عبداللہ بن عمر اور صحابہ سے گنجائش لینی ہے تو ایک مٹھی کے بعد کیا کرو, بولو نا, کاٹ دو. لیکن یہ تحریف کر دینا کہ آپ اتنی خشخشی داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں یا کٹا بھی سکتے ہیں, اور اس میں یہ الزام لگا دینا کہ چونکہ اس زمانے کا کلچر یہ تھا تو کلچر کے لحاظ سے نبی نے بھی رکھ لی, تو اس لیے آپ کا آج کلچر نہیں ہے. کلچر کی بات نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے, اور یہ تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں عرب میں ایسے بہت سارے, بھائی ہم نے عرب میں بھی جو صحیح علماء ہیں وہ تو بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں. ہم نے کسی کے عمل کو نہیں دیکھنا, ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.